اما بعد، آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کہہ دے کہ اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ وہ اللہ کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر۔ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی باتوں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو میری نافرمانی کرے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ نافرمانی کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا۔ رواہ البخاری۔ رسول اللہ کا چنا ہوا ایک خاص بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کی جماعت کو چن لیا تھا، اور اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے اپنی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی ایک جیسی رکھتے تھے۔ کسی قسم کی کوئی گناہ کے کام یا غلطی کوتاہی کوئی بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ معصوم ہوتے تھے، صالح ہوتے تھے۔ پھر ان میں خصوصیت یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ اپنی امت کے خیر خواہ ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں وہ اپنی امت کے خیر خواہ ہیں، وہاں پہلے انبیاء کی امتوں کو بھی خیر خواہ ہے۔ پہلے انبیاء کو بھی وہ نبی اور رسول جو ہے وہ مانتے ہیں، اور ہمارا اسلام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم پہلے انبیاء کو بھی مانیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اقرار کریں کہ آپ کی ختم نبوت کو جو نہیں مانتا وہ مرتد بھی، کافر بھی، دجال بھی اور جہنمی بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے آپ کی رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمی رسول بنایا۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں سے یہ کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آیت پر غور کریں، اور یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔
کس نے بنا کے بھیجا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں سوائے اس کے، وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ کی مدد مانگو، یہ وہ اللہ ہے۔ کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ حصہ توحید کا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ اس کو سمجھیں۔ اگر آپ نے ایمان سیکھنا ہو، آپ نے اسلام سیکھنا ہو، آپ نے شریعت سیکھنی ہو، تو آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور حدیث کی تعلیم حاصل کریں۔ دونوں چیزیں جو ہیں لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو آپ کا امیر ہے، جو آپ کا خلیفہ ہے، اس کی بات جو ہے وہ سنو، اس کی بات کو مانو قانون کے مطابق۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کیونکہ قانون کون بناتا ہے؟ اللہ۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت، سورنٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، اسی کا حکم مانو۔ اولی الامر جو ہے وہ بھی اسی کا حکم مانے، اولی الامر جو ہے وہ بھی اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا حکم مانے۔ فرمایا کہ تمہارے اور اس کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ان سے پوچھو۔ دونوں کی بات اللہ نے قرآن میں کہہ دی کہ برابر بنیادوں پر اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانو، یعنی قرآن کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ۔ میں مثال دیتا ہوں کہ چار بندے آپس میں اپنے ہاتھوں میں ہتھیار یا اینٹیں یا پتھر لے کے کھڑے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تو ایک بندہ آئے اور اس کو کہے بھائی ٹھہرو، میں آپ کا فیصلہ کروں، آپ آپس میں نہ لڑو، ایک دوسرے کو مت مارو، تو اس کی بات مانیں گے، اس کی بات سنیں گے تو لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو رسول اسی لیے آیا ہے کہ کافر، منافق، بددینت، بد کردار، بد تہذیب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی دولت کے پیاسے، ان کو بھائی بھائی بنانے کے لیے، ان کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے، اس کا ایک ہار بنانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ آپ ایک ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو میری بات کو سنو، میری بات اللہ کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اپنی بات نہیں سننی، اپنی بات نہیں ماننی، اپنے فیصلے نہیں کرنے۔ فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول کی نافرمانی کرنے والا، رسول کے خلاف راستے پر چلنے والا، ہدایت کا راستہ چھوڑ کر دوسری راستے پر چلنے والا کون ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اپنی بات کو مت مانو، اپنی خواہش کو مت مانو، اپنے طریقوں کو مت مانو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہم اللہ کو کیسے مانتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ رسول کی تعلیم کی وجہ سے۔ یاد رکھنا، اللہ کے بارے میں کبھی کوئی غلط فیصلے نہ کر لینا، اپنے اپنے خدا مت بنا لینا، اپنے اپنی سجدہ گاہیں مت بنا لینا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر مسئلہ سمجھایا، کیونکہ وہ حق پر تھے، سچ پر تھے، سچار تھے، اور انہوں نے اللہ کی بات کو مانا، بادشاہ کی بیوی کی بات کو نہیں مانا۔ بظاہر تکلیف آ گئی، بظاہر جیل آ گئی، جو تکلیفیں دے رہے تھے، جو جیل میں ڈال رہے تھے، ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ سچا ہے، ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ صرف اپنی ظاہری حکومت اور سیاست اور اپنی ظاہری جو مال و دولت ہے اس کو بچانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ جیل میں گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کیا خوبصورت بات ہے، قرآن پڑھیں مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ میرے جیل کے ساتھیوں، تمہارا چہرہ ایک ہے، غور کرنا اس بات پہ، تمہاری پیشانی ایک ہے، تمہاری ناک ایک ہے، تمہارا منہ ایک ہے، اور آنکھیں ہم نے دو دی ہیں سمجھنے کے لیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دماغ ہم نے آپ کو دیا ہے سمجھنے کے لیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس ایک چہرے کو متفرق جگہوں پر جھکاتے ہو، سجدہ کرتے ہو، ایک جگہ پر کیوں نہیں کرتے جو اس کا خالق ہے، جس نے اس کو بنایا ہے؟ تو اسی ایک چہرے کو اسی ایک کے سامنے جھکاؤ، اسی ایک کے سامنے سجدہ کرو۔ فرمایا کہ یہ متفرق جگہیں جہاں تم سجدے کرتے ہو، جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے، جن کو تم نے الہ بنا لیا ہے، یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ اللہ الواحد القہار۔ فرمایا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ کیا مزیدار بات ہے کہ جن کو تم نے خدا بنایا اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کے نام تم نے رکھے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا رکھ کے گئے، اللہ نے نہیں رکھے۔ اللہ کا نام ایک ہے، اللہ، اور اس کے صفاتی جو نام ہیں
وہ هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ هو الاسماء الحسنی، یہ اس کے خوبصورت نام ہیں، وہ ایک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ رسول یہی بات ایسے ہی سمجھاتا، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول سچا ہے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچا ہے اور سچا ہے۔ وہ بات ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ جنت ہے، میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے جنت میں اپنے اصحاب کے محل بھی دیکھے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا اپنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دعوت کرے گا اپنے بندوں کی جو جنت میں ہوں گے۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ رسول نے بتایا، یہی رسالت ہے، یہی چیز انہوں نے بتائی کہ جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو دنیا کے کسی شے کی چاہت نہیں رہے گی، جنت ہی جنت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، آپ کی خواہش کے مطابق جنت کے مکان، جنت کی سڑکیں، جنت کے باغ آپ کی خواہش کے مطابق خوبصورت سے خوبصورت ہوتے رہیں گے، آپ کا لباس خوبصورت سے خوبصورت ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ رسول جو ہے وہ اس لیے آتا ہے تاکہ دنیا کے لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ رسول کو دیکھ لیں، رسول کو سمجھ لیں، پھر اس کی بات کو آگے پہنچائیں، کیونکہ رسول تو آ گیا ہے، اس کی شہادت تو مل گئی۔ آپ اپنا شجرہ نسب کیوں لکھتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں؟ یہی آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ یہ کہتے ہیں، میرے سے پوچھے میں یہی کہوں گا محمد اسرائیل بن عبد الرزاق بن عبد الرحمن بن عبد الواحد۔ یہ پورا شجرہ نسب جو ہمارا لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ اس لیے بچاتے ہیں کہ یہ آپ کی پہچان ہے۔ رسول جو ہیں وہ اپنا شجرہ نسب کیوں بتاتے ہیں؟ کہ ان کی خاندانی پہچان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اعلیٰ خاندان ہاشمی میں پیدا ہوئے، اور پیدائش سے پہلے آپ یتیم۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے اس علاقے میں جہاں آپ نے 40 سال اپنی حیات طیبہ نبوت ملنے سے پہلے گزاری، وہ ایک آئیڈیل لائف تھی۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو گزشتہ خطبے میں میں نے بات عرض کی تھی، یہ نہیں فرمایا کہ نبوت سے پہلے کی زندگی آئیڈیل نہیں ہے، نبوت کی بعد کی زندگی آئیڈیل ہے، نہیں، دونوں لائف، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی حضور کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ رسول اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی امت کو آگ سے نکالنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اپنی امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کو پاک کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے اور ان کے لیے مانگتا ہے۔ یہ وہ عالمی رسول ہے کہ جس نے قیامت کے دن سر بسجود ہو کے
اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ امتی 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 امتی. یہ ہے عالمی رسول، یہ ہے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور فرمائے گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ یا محمد ارفع راسک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر مبارک اپنے سجدے سے اٹھائیے، سل آپ مانگیں تو تک آپ کو دیا جائے گا. اس لیے امت کے لیے مانگنے والا رسول ایک عالمی رسول، تمام رسولوں کی نبوت کو ماننے والا رسول. اس رسول کو اللہ نے فرمایا کہ رسول النبی الامی. یہ پتہ کی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، ان پڑھ نہیں، وہ پڑھا ہوا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کو پڑھایا کس نے ہے؟ اللہ. کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ نے. اس لیے کہ وہ کسی امتی کا، کسی انسان کا وہ شاگرد نہیں ہے. یہ ہے معنی اس کا. امی کا معنی یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، جیسے پہلے دن اپنی ماں کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے ویسے ہی وہ اللہ کے پاس گئے، معصوم. یہ امی کا معنی ہے. بعض یوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن اترا تو صحابہ نے قرآن کو ایسے لکھ دیا، حضور کو پتہ نہیں چلا. وہ بکواس کرتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. حضور کو پتہ نہیں چلا، جو جس کے بارے میں قرآن نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو پتہ نہیں چلا. جاہل آدمی کہ رسول کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا. اللہ نے لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے، یہ بھی بکواس ہے. یوٹیوب پر بیٹھ کر بکواس تو کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے جواب یہ ہونا پڑے گا، یہ تم نے کیسے کہا. پھر اپنی موت کے خوف سے جو ہے نا وہ معافی نامہ، جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا مطلب یہ نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی رسالت اور عالمی شہادت کہ اللہ نے قرآن اتارا حضور پر. جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، قرآن پڑھا حضور نے، اللہ نے حکم دیا اقرا. جبرائیل علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، کیونکہ قرآن اللہ کا ہے، رسالت اللہ نے دی ہے حضور کو، اس لیے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دن سے آغاز ہوتا ہے جو رمضان المبارک کا دن ہے، اور اس رات سے آغاز ہوتا ہے جو لیلۃ القدر ہے. وہ دن ہے جو رمضان المبارک کے ہیں. اللہ نے حضور کو رسول بنایا. اب ایک بات میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنی زندگی مبارک 40 سال گزاری. اس کی پوری لائف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کر دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں.
آپ بیواؤں کی مدد کرتے، ان کے سر پر چادر رکھتے، آپ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں؟ ہم تو وراثت کھا جاتے ہیں، جو بھائی بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، جس کے پاس ہے وہ ہے، جب اللہ چھڑا دے گا تو زمین کے اندر دفن کرا دے گا تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہم تو بہت کچھ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا جو غریب ہے وہ تحمل الکرب، غریب کو آپ سہارا دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں حق ہوتا ہے وہی محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے حضور کی سیرت، حضور کی رسالت، حضور کا مقام، کہ حق کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتے ہی شہید کر دوں گا۔ اس وقت شہید کروں گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے اندر آئیں گے، اتریں گے، میں موقع پا کر ان کو شہید کر دوں گا۔ اسی نیت سے وہ آیا، حضور کے قریب ہو گیا، اس کے سامنے ایک آگ کا شعلہ آیا پورا، وہ ڈر گیا، رک گیا، پیچھے ہٹا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں۔ جب آگ کا شعلہ ہٹا تو حضور نے فرمایا آؤ بھائی کیا کرنے آئے ہو، آؤ ہمیں ملو، ہم سے بات کرو۔ اللہ اکبر، کہتے جب میں قریب ہوا تو حضور سے زیادہ محبوب مجھے اور کوئی نہیں لگا۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ہم تورات کو نہیں پڑھتے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ ہم انجیل کو نہیں پڑھتے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ ہم کسی گرنتھ کو نہیں پڑھتے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ ہم کسی ویدوں کو نہیں پڑھتے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ اگر وید میں توحید ہے تو قرآن میں توحید تو اعلیٰ ہے۔ تورات میں توحید ہے تو قرآن میں توحید اعلیٰ ہے۔ ہم تو ان کو کہتے ہیں ادھر آؤ، ہم ان کتابوں کا کیوں مطالعہ کریں، ان کتابوں کے کیوں حوالے دیں جو تحریر شدہ ہے؟ کیوں دیں؟ ہم ان کو بلاتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ ہے حضور کی رسالت۔ آپ مجھے کہیں گے کہ یہ بات کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ چہرہ آپ کا گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، حضور پاک ناراض ہو گئے ہیں۔ تورات کو بند کیا اور یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوبارہ کلمے کا اقرار کیا۔ تورات پڑھ رہے تھے، کیا کیا؟ کلمے کا اقرار کیا۔ حضور فرمایا عمر سن لے، میری موجودگی میں تورات پڑھ رہے ہو، اگر آج اسی وقت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ میرا کلمہ پڑھ کر میرے امتی نہیں بن جائیں۔
تو ہم ان کو ان کی کتابوں سے سپورٹ نہیں دیں گے، ہم قرآن سے سپورٹ لیں گے، قرآن سے، سنت سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔